حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی جب اس کی وفات ہوتی ہے، لکڑہارا تھا، اس کی وفات ہوتی ہے تو خواب میں اس کو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ بھی ہو گیا اور اللہ نے اس کو درجہ بھی وہی دیا جو امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا تجھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ والا درجہ کیسے مل گیا؟ تو ایک لکڑہارا تھا۔ تو اس کے گھر جا کے اس کی گھر والی سے پوچھا تو کہا کہ نمبر 1 کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، یہ جب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، جب مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ، یہ اپنے کام کو چھوڑ دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں لکڑی کا کام کر رہا ہوں، میرے پاس کلاڑی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مجھے اگر لگ جائے، مجھے چوٹ لگ جائے، یہ اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، سارے کام کو چھوڑ کے اب میں نے مسجد کی طرف جانا ہے۔ اور نمبر 2 کہ جب بھی یہ کام کر کے محنت مشقت کر کے رات کو گھر آتا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو دل تو ہوتا تھا، چونکہ پڑوسی امام احمد بن حنبل کا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی بھی ایک قیمت ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کا، یہودی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ خوش قسمت سمجھتے تھے کہ اگر وہ مسلمانوں کے پڑوسی ہوتے تھے، آج کی طرح تو نہیں۔ تو اس کو پتا تھا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی ہوں، میرے اور آپ کی طرح نہیں کہ پڑوسی بھی ہم سے پناہ مانگے کہ میں کہاں آ گیا ہوں رہنے۔ تو وہ یہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی ہوں، لیکن کبھی بھی مجھے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں تہجد پڑھنے والا بن جاؤں۔ میں سارا دن کا تھکا ہارا آتا ہوں، دل تو کرتا ہے کہ میں تہجد پڑھ لوں، میں پڑوسی کن کا ہوں، ان کی طرح عبادت گزار بن جاؤں، اللہ سے مانگنے والا بن جاؤں، رجوع اللہ کروں، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے میں کر نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس کی صرف اس نیت کو پسند کر کے اس کا درجہ بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ والا رکھ دیا۔ نیت ہوتی ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ توبہ اور استغفار جو ہے نا، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ میں گزشتہ دنوں بھی آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا حصن الحسین کتاب کی، کہ اس کا کبھی ہم مطالعہ کریں، مستند جو دعائیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، کبھی ہم ان کو سیکھیں کہ قدم قدم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعا مانگی ہے۔ اللہم انت ربی، یہ سید الاستغفار جس کو کہا جاتا ہے، 5واں کلمہ بھی شاید اگر ہم اس کو کہیں کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اخلاص کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کہا کہ جس نے یہ ایک مرتبہ پڑھا صبح کے وقت، شام کو اگر اس کی وفات ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ رات کے وقت اگر پڑھتا ہے، اگر صبح کو اس کی وفات ہوتی ہے تو اللہ کی قسم ہے یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ ہمیں اگر پتہ ہو، ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ ہوگا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہم قرآن صرف رمضان کے مہینے میں کھولتے ہیں، رمضان کے بعد قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ ہاں بیماری ہے، کوئی مرض لاحق ہو گیا، اپنے تجارت کے اندر جو ہے وہ پریشانی ہے، تو اس کے لیے وظائف اگر کوئی کہے گا 1,00,000 مرتبہ پڑھنا ہے، ہم اس تجارت کے لیے وہ وظائف پڑھیں گے، اپنی اس بیماری کے لیے۔ غرض میں نے کیا کہا نا کہ اللہ 3 وقتوں میں یاد آتا ہے، درد، غرض اور مرض۔ تو سید الاستغفار۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ سے کہتے تھے کہ کبھی کبھی میرے دل میں جو ہے نا ایک سیاہ بادل آ جاتا ہے، اور میں اس سیاہ بادل کے بعد جو ہے 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند و بالا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گناہ کو اللہ نبی کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتا، معصوم
لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار میرے دل میں ایک سیاہ بادل آتا ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ رب العزت کی قسم ہے میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ گنتی بتانا مقصود نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کتنا زیادہ انسان کو دن میں استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو میلین اخضرین جس کو کہا جاتا ہے کہ صفا مروہ میں جو وہ گرین لائٹوں میں انسان دوڑتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر، ہمارے اوپر رحم بھی کر، اور وہ گناہ جو ہم جانتے ہیں ان کو بھی معاف کر، اور وہ گناہ جو ہم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والا ہے۔ اس لیے کہ انسان گناہ کر کے بعض اوقات بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو جانتی ہے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے۔ ہاں، سارے گناہ گار ہیں، سب خطا کار ہیں، تم سب کے سب زیادہ سے زیادہ خطا کار ہو، زیادہ گناہ کرنے والے ہو، لیکن بہترین وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ کہ سب سے بہتر گناہ کرنے والے وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں۔